بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، ربیع النور ربیع الاول کے دن چل رہے ہیں اور جمعۃ المبارک کو تمام روئے زمین کے مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت منائیں گے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار ہونا چاہیے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس ضمن میں طریقے تو مختلف ہیں، لیکن ایک بات بڑی خاص جو بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، انہوں نے کہی تھی کہ جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے خوش نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو یوم ولادت ہیں اس کو منانے کے انداز پر تو اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار پر تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اظہار عقیدت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر جو خوشی کا معاملہ ہے، تو اس میں ساری امت شریک ہے، خواہ عربی ہوں، خواہ عجمی ہوں، خواہ ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے خوشی اور مسرت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنانے آئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے۔ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ تمام انسانوں کے لیے بروز محشر تک، قیامت تک کے لیے مبعوث کیے گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے تمام مسلمانوں کو خوشی اور مسرت نصیب ہوئی، اور ہر مسلمان اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ آج کے جو اس پیغام میں خصوصی طور پہ ان کچھ خاص باتوں کا ذکر کروں گا جو میلاد شریف کے حوالے سے ہمیں ان کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے یوم ولادت کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، ان پر اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کا ذکر کیا اور فرمایا ان پر اس روز سلامتی ہو جس روز ان کی ولادت ہوئی۔ اور ایک جگہ ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے نبی کا ذکر کیا اور فرمایا ان پر بھی سلام ہو جس روز ان کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کے کلام پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء کی جس دن ولادت ہوئی ہو اس دن ان پر سلام بھیجنا اللہ کی سنت جاریہ ہے۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم ولادت پر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ 12 ربیع الاول والے دن درود و سلام کی محفلیں سجانی چاہیے، یہ کلام پاک سے ثابت ہے، اور اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر انبیاء کے ولادت والے دن ان پر سلام بھیجا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کے اس حکم اور اس عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پیارا عمل ہے کہ ہمیں 12 ربیع الاول کو درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ دوسری بات صحیح مسلم میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ شکرانے کے طور پر ہمیں اس روز روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خوشی منانے کا بہترین انداز ہے۔ تو دو طریقے جو ہمیں اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے ملتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے، وہ یہ ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن سلام کی کثرت کی جائے، درود کی کثرت کی جائے، اور اس روز ممکن ہو تو روزہ رکھ کر
اس عظیم ترین نعمت خداوندی اور اس عظیم ترین رحمت خداوندی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ تو مستحسن طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ غریبوں میں لنگر بانٹا جا سکتا ہے، صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے، یہ سارے عمل اللہ کو پسند ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں کچھ بدعات کا ذکر کروں گا جو میلاد کے نام پر اس قوم میں اور اس امت میں رائج ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری قوم ہر وہ کام کرے گی جو یہود و نصارہ نے کیا، حتیٰ کہ اگر یہودی اور عیسائی کسی بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو یہ امت بھی کرے گی۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ مجھے یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آج میلاد کے نام پر اس طرح بھی ہو رہا ہے۔ ہمارا میلاد منانے کا انداز بہت سے لوگوں کا اس طرح کا ہے جیسے عیسائی کرسمس مناتے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، ایسے ہی بہت سے مسلمان حضور علیہ السلام کے میلاد کو منانے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے یہ رنگ دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ کرسمس کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارا یورپ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کرسمس منانے کا اعلان کرتا ہے۔ پوری دنیا میں عیسائی کمیونٹی ایسے کام اور ایسے افعال انجام دیتی ہے جن کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی طرح میلاد کے نام پر ہمارے ہاں جو یہ پہاڑیاں سجائی جاتی ہیں اور پھر یہاں مرد اور خواتین اکٹھے ہو کر ان کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر آنکھوں کا پردہ اور دیگر پردوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ انتہائی مذموم حرکت ہے اور انتہائی سنگین حرکت ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہے، اور بجائے ثواب کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی موجب ایسے کام بنتے ہیں۔ تو گلیوں اور محلوں کو اس نیت کے ساتھ سجانا کہ اب یہاں پہ مرد و خواتین اکٹھے ہو کر سیر سپاٹا کریں اور فوٹو سیشن ہوں اور تصویریں کھنچوائی جائیں اور بے پردگی ہو اور بے حیائی ہو اور نوجوان ٹولیاں بھی کھڑی ہوں اور نوجوان لڑکیاں بھی وہاں آئیں، تو یہ سراسر غیر اسلامی ہے، یہ حرام ہے، یہ غیر شرعی ہے اور اللہ اور اس کے محبوب کو سخت ناپسند ہے اور یہود و نصارہ کی پیروی ہے۔ تو ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، لنگر کھلانا اور صدقہ و خیرات کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے منہ پر کھانے پینے کی چیزیں ماریں اور گلیوں میں سلنسر نکال کر موٹر سائیکل دوڑاتے پھریں یا ایک شور شرابہ اور ایک ہنگامے جیسا ماحول بنا دیں۔ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یا پھر اس طرح سے میلاد شریف منائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ناچ گانا ہو، یا مثال کے طور پر نوجوان جو ہیں آوارہ گردی کریں اور لنگر کی بے حرمتی کی جائے، کھانا جو اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ دو پیارے طریقے آپ سے میں نے عرض کر دیے کہ میلاد والے دن درود السلام کی کثرت کریں، یہ اللہ کی سنت ہے، اور میلاد والے دن ممکن ہو تو روزہ رکھیں، یہ حضور علیہ السلام کا یوم ولادت منانے کا بہترین انداز ہے، اور صدقہ و خیرات کریں لیکن اچھے طریقے سے، اور دیگر بدعات سے بچیں، ان سے احتراز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔